کہ نجف میں انہوں نے احسن الفوائد لکھی، جبکہ طالب علم کے نجف اشرف ہے ایسی احسن الفوائد لکھی کہ آج فقط پاکستان نہیں پورے ورلڈ میں انگلش میں ترجمہ ہو کر مکتب تشریح کی ترجمانی کرتی ہے۔ میں اس وقت برطانیہ میں موجود تھا جب مجھے بتایا گیا کہ احسن الفوائد کا انگلش ترجمہ ہو رہا ہے۔ اب جب انگلش میں ہو گیا تو بہت سارے ممالک اس سے آگاہ ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مکتب اہل بیت کیا ہے، اس کا جواب زبان نے بھی دیا اور قلم نے بھی دیا۔ ماشاءاللہ۔ جب مخالفین نے اس کے باب تفویض کے مقابلے میں اپنی کتابیں لکھی، اپنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ احسن الفوائد ایک باب تو نہیں ہے نا، وہ تو پورے عقائد کا باب ہے، اول سے لے کے آخر تک پورے عقائد کی ایک تفسیر ہے، لیکن دشمنوں کو فقط باب التفویض پسند نہ آیا۔ کیوں؟ خود ان کے اندر تفویض کے جرسوں میں موجود تھے۔ تو انہوں نے مقابلے میں کتابیں لکھی، ایک نہیں کئی ایک کتابیں ہیں، میں ان کا حوالہ دینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن قبلہ نے اس کے جواب میں اصول الشریعہ لکھی۔ ماشاءاللہ۔ اور شاید آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے والد مرحوم اللہ مقام اور قبلہ مرحوم کا بہت گہرا رابطہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور میں اس وقت سخت متاثر ہوتا تھا جب قبلہ مرحوم مولانا محسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ ہمارے جلسے میں یہ جملہ کہہ رہے تھے، اے مومنین، یہ شخص جو بیٹھا ہے ہمارے والد صاحب قبلہ اس وقت ضعیف العمر تھے، اس کی زیارت کر لو، اس کی زیارت کر لو، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب وہ لوگ فخر کریں گے جنہوں نے قبلہ کی زیارت کی ہوئی ہوگی۔ اور پھر مجھے بھی یہ شرف نصیب ہوا کہ جب میں ان کی زیارت کے لیے ان کی حالت مرض میں آیا تو میں نے کہا کل جو بات آپ نے ہمارے والد مرحوم کے حق میں کہی تھی آج میں آپ کے حق میں وہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ خوشا وقت ہے وہ لوگ جنہوں نے ان چہروں کی زیارت کی، یقیناً انشاءاللہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ گزشتہ جو نیم صدی گزری ہے، یہ 70 سال گزرے ہیں، یہ معمولی سال نہ تھے۔ مکتب اہل بیت پر حملہ بھی سخت تھا اور مکتب اہل بیت کے مجاہدین کا دفاع بھی بہت موجود تھا، اور یہ دفاع زندگی میں زبان کے ساتھ ہوتا رہا اور وفات کے بعد قلم چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ کتابیں زندہ رہیں گی۔ اور کتاب ہی جیسے کہ کہا گیا ہے حدیث میں، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے بھی افضل ہے۔ آخر یہ حدیث نے کیوں کہا کہ سیاہی افضل ہو جائے خون سے؟ سیاہی تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، خون سے افضل ہو جائے تو خود فلسفے کو سمجھو، اس کی حکمت جو چھپی ہوئی ہے سمجھو، یہ کہ شہید کی شہادت جتنے عرصے تک مکتب کو فیض بخشتی ہے اس سے زیادہ عرصے تک علماء کی سیاہی فیض بخشتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ علماء شیخ توسی علیہ الرحمہ، شیخ کلینی علیہ الرحمہ، محقق توسی علیہ الرحمہ، علامہ ہلی علیہ الرحمہ، یہ وہ زراعت سے 12 صدیاں پہلے کے علماء ہیں جن کی کتابیں آج بھی ہمارے طلبہ پڑھ کے مجتہد بنتے ہیں۔ یہ جن کو آپ امام خمینی سمجھتے ہیں، جن کو آپ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں، جن کو آپ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں، یہ ان بزرگان کی کتابوں سے آیت اللہ بنے ہیں۔ تو کتاب بھی فائدہ دیتی ہے یا نہیں؟ مداد العلماء بھی کو فائدہ دیتی ہے یا نہیں؟ ان تو پکیاں سیاہیاں آ گئی ہیں، پرانے زمانے میں تو پکی بھی نہیں ہوتی تھی، اچھی سیاہی ہوتی تھی، تھوڑا سا پانی پڑا نہیں اور سیاہی نے سب کو خراب کر دیا۔ اللہ جانے وہ کیسے علماء تھے جو رات کی تاریکیوں میں دیے کی لو کے اوپر ایسی ایسی کتابیں لکھ کے گئے جو آج بھی نور علی نور، اور انشاءاللہ قبلہ کی کتابیں بھی نور علی نور ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کو نور کا معنی بھی پتہ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں اس لائٹ کو نور کہتے ہیں، لیکن حدیث کے سائے تلے دیکھا جائے تو سیاہی بھی نور ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سیاہی بھی نور ہو جاتی ہے، یعنی نور کے لیے لائٹ ہونا نہیں، لائٹ کا کام کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اندھیروں کو ختم کرے، گمراہیوں کو کافور کرے، ہدایت کا سورج چڑھائے، اور جب تک یہ سورج اپنی کرنیں پھینکتا رہے گا اس نور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جناب یہ تقی شاہ صاحب کا خطاب سنیں کہ کس طریقے سے جنہوں نے احسن الفوائد کے باب تفویض کا چیپٹر کا جو ہے نا بیان کیا، وہ تھا مولوی پاکستان میں عارف سید تھا، جنگ کے علاقے کا مدرسے کا پرنسپل تھا۔ بعد میں وہ جو قزل باز مدرسہ جو تھا لاہور میں، مولانا مرزا یوسف حسین لکھنوی جنہوں نے نہج البلاغہ کا بھی ترجمہ کیا، ان کے ساتھ اس مدرسے میں چلے گئے تھے۔ اچھا، اس نے کاشف الحقائق کا رسالہ لکھا تھا، مگر چونکہ شیخیت دماغ میں رچی بسی ہوئی تھی، اسٹیج پر قبلہ نقن صاحب نے بیان کیا تھا کہ بیفور پارٹیشن عبدالعلی ہیروی تہرانی وہ آئے تھے، ادھر وزٹ کیا انہوں نے، اس وقت پاک و ہند ایک ہی تھا، الگ الگ نہیں تھے،
تو اس وقت ان کے ترجمان جو ممبر پر بنے تھے وہ قبلہ سبطین سرسوی جو البرہان الرسالے کے مدیر تھے، اور جنہوں نے بعد میں واجدہ حسنہ کے نام سے ان کے سارے کلام کو جو ہے نا خلاصتاً بیان کیا۔ تو اس طرح انہوں نے وہ ممبر پر بقول قبلہ نقن صاحب کے کہ عبدالعلی ہروی تہرانی نے جو ایرانی عالم تھے، انہوں نے ممبر سے شیخیت کے عقائد و نظریات عوام میں بٹھا دیے، شیخیت کو عوام میں بٹھا دیا، مگر شیخ احمد عیسائی کا نام نہیں لیا۔ جی اب ایک عالم اور دوسرے عالم، ہم اس کو گمراہ تو کہہ سکتے ہیں، کسی کا ایجنٹ یا دشمن کہنا، ہاں جی، اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرنے، بہرحال اگر کسی کے پاس معلومات ہیں تو وہ بیان کریں کہ ہاں بھی واقعی یہ فلاں بندہ جو فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ دشمن ہے، وہ تو محبت میں غلب کر رہا ہے، وہ دشمنی میں تھوڑی کر رہا ہے۔ تو بہرحال وہ عبدالعلی ہروی تہرانی نے یہ کام کیا، اور وہ پبلک نے، لوگوں نے یا مولوی صاحبان نے اس کو اپنا لیا۔ حاضر ناظر کا مسئلہ، نو کا مسئلہ، نور و بشر کا مسئلہ، تفویض اختیارات کا مسئلہ، جو آج کل ولایت تکوینی کے غلاف میں لپیٹ کر جو ہے نا وہ مفروضہ کا نظریہ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جب ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری ولایت تکوینی اور تفویض غیر استقلالی میں کیا فرق ہے، پھر وہ بگلے جانتے ہیں، جی آئیں بائیں شائیں۔ تو اس طرح جو ہے نا آج کل ممبروں پہ چورن بیچ رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ کیا ہم ان کو دشمن کہیں؟ کہ یہ جو ممبروں پر حبا کبا ماما کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، حجت الاسلام بنے ہوئے ہیں، جیسے وہ شہنشاہ نقوی صاحب ہیں یا عقیل الغربی صاحب ہیں یا یہ راجہ ناصر صاحب ہیں، کیا ہم ان کو دشمن کہیں، کسی کا ایجنٹ کہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی خیالات ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اور پھر ان کو NRO بھی مل جاتا ہے۔ جی تو بہرحال الفاظ کا چناؤ جو ہے نا، کسی کے پاس پرمٹ تھوڑی ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر جس کو مرضی دشمن بنا دے۔ ہاں اگر شیخی دشمن ہے، شیخیت پھیلانا دشمنی ہے اہل بیت علیہ السلام سے، الفاظ پہ ذرا غور کرنا، جی تو وہ تو ہے 307 کا سلسلہ، کیونکہ اللہ کی صفات میں جو ہے گستاخی ہو رہی ہے، وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ تو جو اللہ کی ذات میں کر رہے ہیں وحدت وجود حلول و اتحاد، اس بارے میں تقی شاہ صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا ان کو ہم کیا کہیں کہ جنہوں نے ابن عربی، منصور الحاج اور ملا صدرہ کہ جن کے عقائد کے بارے میں فقہا نے، ابھی جو فقہا کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں نا کہ فقی جو ہے ہمارے ہاں ہیں اور ان کی قلم اور وہ سلسلے ایسے نہیں آیت اللہ العظمیٰ بنتے، تو وہ پھر جب فتویٰ دیتے ہیں تو وہ اپنی شرعی ذمہ داری نہیں ان کو معلوم ہوتی۔ تو ملا صدرہ کو اس زمانے کے فقہا نے کافر نہیں قرار دیا، شیخ احمد عیسائی کو بھی کافر قرار دیا۔ ملا صدرہ کیسے جناب اس کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، اور اس نے ابن عربی کے فضائل پڑھے ہیں اور وہاں سے تڑکا لگایا ہے۔ تو تقی شاہ صاحب کو کبھی توفیق ہوئی ہے ملا صدرہ اور ابن عربی کے عقائد و نظریات، جس والد کی یہ بات کر رہے ہیں پیر غلام علی شاہ صاحب کی زیارت کا اتنا ثواب ہوگا، تو کیا قبلہ صاحب کی تحریر کا، ان کے فرمان کا اور ان کے اوپر عمل کرنے کا ثواب نہیں ہوگا؟ جب اس مرحوم پیر غلام علی شاہ صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ میں نے تقی شاہ کو کہا کہ میرے ہاتھوں میں راشا ہے، آنکھوں میں موتیا ہے، میں جو ہے خزینہ ایمانیہ کا مکمل جو ہے نا جو سلسلہ شروع کیا تھا، صرف ایک ہی چیپٹر کا ترجمہ کیا ہے، وہی چھپی ہے، سب وہ حدیقہ سلطانیہ کا ترجمہ کر کے اس کو چھپواؤ، تو کیوں نہیں ان کو توفیق ہوئی کہ وہ اس کتاب کا ترجمہ آج تک وہ ایک ہی ایڈیشن چھپا ہے، وہ بھی مرحوم کی زندگی میں، دوبارہ ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس کا ایڈیشن دوبارہ چھپوا دیا جائے۔ چلو اس کو قسط وار اپنے جو ہے جو المخزن رسالہ چھپتا تھا اس میں ہی منتھلی میں شائع کر دیتے، پوری کتاب کو چھوڑ دیتے۔ کم از کم جو فلسفہ کے رد میں چیپٹر ہے، جو تصوف صوفیزم کے رد میں چیپٹر، یہ 2 چیپٹر ہی اپنے اس میں شائع کر دیتے۔ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اور مجھے یاد ہے چند سال پہلے جب کسی نے ان سے سوال کیا دقائق میں کہ قبلہ اسی آغا محمد حسین نجفی کے جس کے اب جو ہے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد جو فضائل پڑھ رہے ہیں کتابوں کے، وہ بھی 2 ہی کتابوں کا، تو اقامت البرہان کا یہ نام کیوں نہیں لیتے؟ جی قبلہ نے اس زمانے میں شیخیت کے رد میں کام کیا، شیخیت ان کے نزدیک 307 کا کیس ہے، اور جو تصوف جس کا نام عرفان رکھا ہوا ہے، آخری عمر میں وہ جوانی میں جو ہے قلم چلے، اس کے تو یہ فضائل پڑھیں، جو آخری عمر میں ان کے اپنا قلم چلے تو اس کے بارے میں یہ ذکر ہی نہ کریں۔ کیوں؟ کیا کچھ ہے جس کی کوئی پردہ داری ہے؟ اقامت البرہان اور ان کے والد صاحب نے، تقی شاہ صاحب کے والد صاحب نے، پیر غلام علی شاہ صاحب نے مجھ سے کیوں کتاب لکھوائی تحفہ صوفیہ؟ اس کے رد میں انہوں نے کیوں فرمایا کہ یہ جو ہے فلسفے تصوف کا نام آج کل عرفان رکھ کے نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو اب ضرورت ہے کتاب لکھنے کی، میرے ہاتھوں میں راشا ہے، میری آنکھوں میں موتیا ہے، میں لکھ نہیں سکتا۔ ساتھ قبلہ غلام حسن جاڑا صاحب بزرگ عالم بیٹھے ہوئے تھے، تو جب اس ناچیز نے حامی بھری تو انہوں نے بڑے خوش ہوئے، اور پھر دونوں نے بزرگوں نے اس پہ تقاریر لکھی۔ جی اور تقی شاہ صاحب کو علم نہیں کہ ان کے بھائی نے اس تقریر پر پیر غلام علی شاہ صاحب کی، جب میں ان کو دی، وہ UK سے آئے قبلہ صاحب کا بائی پاس کے بعد، تو میں نے تقریر خود وصول کی، تو پھر جو ہے نا قبلہ صاحب نے جب دی تو اس وقت وہ آ گئے اصغر شاہ صاحب، تو انہوں نے جو زبان استعمال کی میں نے تقریر ان کو دے دی کہ یہ قبلہ صاحب نے تقریر دی ہے، تو پڑھ کے اس نے کہا آپ اچھا نہیں کیا، ان کو آپ نے ساتھ لا لیا۔ پھر اس نے جو گفتگو فرمائی کیا ان کو نہیں پتا کتنی مرتبہ ہم نے بیان کیا؟ پھر پیر غلام علی شاہ صاحب اس جس کا چہرہ دیکھنا جو ہے کتنا ثواب ہے، اس کا فرمان جو انہوں نے اس کے منہ پر کہا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، پوچھو جا کے اصغر شاہ صاحب کو
کہ علم پکڑ کے سر پہ قرآن رکھ کے جو ہے بتائے کہ پیر غلام علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ ایک ہاتھ سو اور گولی مار سو تو شہید تھی ویسی. یعنی میرے ناچیز کے بارے میں کہ مجھے گولی ماریں گے یہ لوگ. وہ جو ہے کہ زرنگ آدمی جو اتنی خوبیوں کا مالک پیر غلام علی شاہ، وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے جو مولوی ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا. جی تو کیا تقی شاہ صاحب کا کردار کیا ہے، ان کی گفتار کیا ہے؟ تو اور قبلہ آغا یا شیخ محمد حسین نجفی کی اقامت البرہان کا، ہاں وہ جو دقائق الاسلام میں نہیں، ان کا جو ہے المخزن میں جو ان کا رسالہ چھپتا ہے، وہاں پہ بندے نے ایک نے کہا کہ قبلہ صاحب نے جو ہے سیر سلوک کے بارے میں اس کا رد لکھ دیا، کتاب لکھ دی ہے اقامت البرہان. تقی شاہ صاحب آئیں بائیں شائیں کر کے وہ پورا وٹا آپ دیکھ لیں، وہ میرے پاس ہے ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو پہ. کتنے سال ہو گئے مجھے ایک مومن نے دکھلایا اسکائپ پہ، تو میں نے اس کے اسکرین شاٹ لیے. تقی شاہ صاحب اس کو کہہ رہے ہیں، وہ ان کا نظریہ ہے، وہ ان کی تحقیق ہے. آپ خود تحقیق کریں، اندازہ لگاؤ. یعنی اس سائل کو، ایک غیر مولوی کو، ایک بندے کو جو ایک عالم دین سمجھ کر، پیر غلام علی شاہ صاحب کا وارث سمجھ کر وہ اس رسالے میں سوال کر رہا ہے کہ یہ قبلہ محمد حسین نجفی صاحب نے یہ کام کیا ہے اقامت البرہان، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کو جو ہے نا، اس کو تحقیق پہ لگا دیا کہ علامہ محمد حسین نجفی کی اپنی تحقیق ہے، آپ خود تحقیق کریں. بھئی وہ آپ سے رائے پوچھ رہا ہے کہ آپ جو ہے مطہری صاحب کی تحقیق سے اتفاق کرتے ہیں یا قبلہ نجفی کی تحقیق سے اتفاق کرتے ہیں. اقامت البرہان جس میں تصوف کا نام عرفان رکھا ہوا ہے، اس کا رد کیا قبلہ نے کہ نام نہاد یہ عرفان ہے. وہ آپ سے سائل پوچھ رہا ہے، آپ نے الٹا اس کو تحقیق پہ لگا دیا. تو آپ کی تحقیق کدھر ہے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں بھی میرے نزدیک اقامت البرہان جو صحیح لکھی ہے یا غلط لکھی ہے، یا ان کی تحقیق سے میں ایگری ہوں یا نہیں ہوں؟ تو یہ ہمارے بیٹھے ہیں نعرے لگانے والے، وہ کہتے ہیں جی خوشبو آ رہی ہے. جی بھی خوشبو تو آنی چاہیے، مگر جب نظر آئے گی تو آئے گی نا. وہ گلاب تو کھلا ہوا ہے. جی ان کے وارث جو ہے وہی ہوں گے نا جو ان کے مشن کو، ان کے عقائد و نظریات کو لوگوں تک پہنچائیں. اور آغا عاشق محمد حسین نجفی، ان کی قلم کی اور شہید کے ساتھ خون کی جو مثالیں علماء کی دیتے ہیں، تو وہ تو اقامت البرہان اور خزینہ ایمانیہ کدھر جائیں گی؟ تو لہٰذا آپ حضرات خود فیصلہ کریں، دیکھیں کہ یہ خود کیا کر رہے ہیں، دوسروں کو دشمن قرار دے رہے ہیں جو شیخی تھے. اور یہ تصوف کا جو سلسلہ کیا وہ حسن زادہ عاملی کہ جس نے فصوص الحکم کو سبکن پڑھایا اور اس کی شرح کو شائع کیا، اس کے بارے میں تازی تھی، ایک اسٹیکر شائع ہوا، تقی شاہ صاحب کی نیچے تصویر تھی، ان کے ساتھ تھے عارف. تو کیا کیا اس کے القابات دے گئے تھے. تو جب احقاقی فوت ہوا ہے کویت والا، اس کے بارے میں کوئی تعزیت پیغام نہیں تھا. کیوں بھائی؟ اس کے نیچے بھی کوئی اسٹیکر سا بنا کے پیش کرتے تھے. حسنین صاحب کی کا گرو تھا، ان کا وہ مجتہد تھا کویت والا. جی اگر تصوف کی ترویج اور حمایت کرنے والے، شرح لکھنے والے، ابن عربی کو پدر عرفان قرار دینے والے، ان کے بارے میں تقی شاہ صاحب کو توفیق نہیں ہوتی کہ دو جملے بھی فرما دیں کچھ. جی اور کم از کم 175 صفحہ جو ہے سیدین نے، ان کے والد صاحب نے جو خزینہ ایمانیہ کے 175 صفحہ پر جو پیر آقا سید غلام علی شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، آقا سید حسین لکھنوی کا، کتنے بڑے عالم تھے 1272 ہجری میں جو فوت ہوئے، کہ وہ انہوں نے جو لکھا کہ شیخ محی الدین ابن عربی جو وحدت وجود کا پیشوا رہبر ہے، اس نے باوجود اس کفر اور زندیقیت کا ارتکاب کرنے کے، یہ کفر اور زندیقیت کا ارتکاب، یہ کون شخص لکھ رہا ہے، کس کی قلم سے چلا ہے؟ یہ پیر سید غلام علی شاہ صاحب کی قلم سے. اور اس سے پہلے علماء نے وہ کچی سیاہی سے لکھی ہوئی کتاب، وہ کون سی تھی؟ وہ حدیقہ سلطانیہ. کتنی محنت تھی سیدین کی. تو یہ پیر غلام علی شاہ صاحب کا بڑا بیٹا تقی شاہ صاحب، یہ اس بارے میں کبھی ان کو توفیق ہوئی ہے کہ اس 175 صفحے کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں؟ اور یہ سیاہی اور یہ قبلہ کی فضیلت کی اور اقامت البرہان میں آغا نجفی کی فضیلت کی، اور اس سے پہلے تحفہ صوفیہ کے مقدمہ کی، وہ جو قبلہ صاحب کی سیاہی چلی ہے وہ پین سے چلی ہے، پکی سیاہی سے نہیں چلی ہوئی، وہ جو انہوں نے تقریر دی ہے. اور جو پیر غلام علی شاہ صاحب نے دی تھی وہ بھی پین کی سیاہی سے چلی ہوئی ہے، یعنی روشنائی سے، جو نیلے رنگ کی. اب یہ مارکر سے نہیں، یہ جو اپنا پین پینسل کی طرح ہوتا ہے پکا، اس سے نہیں. تو وہ چلی ہوئی ہے، اس سیاہی سے وہ قلم چلی ہوئی ہے، یعنی پین چلا ہوا ہے. تو اس کی کیا کوئی اہمیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، صرف حسن الفوائد کی، کیا صرف اصول شریعہ کی. تو اقامت البرہان اور تحفہ صوفیہ کدھر جائے گی؟ خزینہ ایمانیہ کدھر جائے گی؟ جی تو لہٰذا آپ حضرات دیکھیں اور تقی شاہ صاحب سے پوچھیں کہ آپ ان کے وارث ہیں تو اپنے والد کی جو قلم چلی ہے، جن کی فضیلت اتنی ہے، پیر غلام علی شاہ صاحب کی، وہ آج بھی روح جو ہے دیکھ رہی ہے کہ ابھی یہ ان کی آل اولاد جن کے ذمہ لگایا تھا وہ کتاب کیوں نہیں چھپی، کیوں نہیں مکمل ترجمہ ہوا، کیا سلسلہ ہے، کون سی ان کو رکاوٹ ہے؟ جی وہ قوم کو بیان کریں. اور دوسرا آقا عاشق محمد حسین نجفی کی اقامت البرہان اور اس سے پہلے تحفہ صوفیہ پہ مقدمہ، ان کا کیوں نہیں یہ حضرات ذکر کرتے؟ تو کیا ہم یہی سمجھیں کہ کچھ تو ہے نا پھر جس کی پردہ داری ہے. جی تو لہٰذا آپ حضرات کا فرض ہے کہ جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں اور آگے سے جو ایسے سلسلے کرتے ہیں، ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ جناب قبلہ اقامت البرہان کا بھی تو نام لے لیں، قبلہ خزینہ ایمانیہ کا بھی تو نام لے لیں، قبلہ وہ سیر سلوک کی آپ نے سیر کی ہے تو آپ اس کا بھی تو ہمیں بتا دیں. ہاں جی وہ جو کشف المحجوب آپ نے سبکن پڑھائی ہے ادھر داتا صاحب کی خانہ فرنگ میں ملتان میں، تو اس کے بارے میں بھی ذرا وضاحت فرما دیں.
جی تو اب جو ہے یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. میں تو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا سوشل میڈیا پہ. میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بھی آپ تقی شاہ صاحب سے سوال کرو کہ قبلہ آپ کے نزدیک منصور الحاج، ابن عربی اور ملا صدرہ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. کہ ان تینوں کو، ان کے عقائد و نظریات کو آپ حق پر سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ تینوں مومن ہیں؟ کیا ان تینوں کی نشر و اشاعت کرنی جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا جو سیر سلوک میں جو متحری صاحب نے جو ان کو صوفیوں کو عارف بنایا ہوا ہے اور سب سے بڑا عارف باللہ ابن عربی کو قرار دیا ہوا ہے، جو پدر عرفان قرار دیا ہوا، کہ آپ کے نزدیک یہ واقعی عارف ہیں یا اللہ کی معرفت والے لوگ ہیں؟ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آج تک نہیں آیا. کیوں بھائی؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا یہ عالم نہیں ہے؟ ان کے باپ کا بھی واجب تھا کہ وہی بیان کرتے جی. تو ان پر واجب نہیں ہے کہ ان سے سوال کیا جائے تو اس کا وہ جواب دیں؟ تو آج بھی کر کے دیکھ لیں. چلو دیر آئے درست آئے. ہمیں تو خوشی ہوگی کہ اگر واقعی پیر غلام علی شاہ صاحب کے مشن کو، ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، جو رد صوفیت پر، رد شیخیت پر انہوں نے کام کیا، اور اسی طرح قبلہ آغا شیخ محمد حسین نجفی نے جو کام کیا، اگر ان کے مشن کو ان جو 302 307 کے رد میں جو کام ہوا ہے، تو آج اگر کوئی ان کی حمایت کرے اور اس مشن کو لے کر آگے پہنچائے، ہمیں تو خوشی ہے. تو بہرحال صرف شیخیت کو رگڑنا اور ان کو صرف دشمن قرار دینا اور تصوف کو عرفان قرار دینے والوں کے فضائل اور اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا، وہ کیا معاملہ ہے؟ تو لہٰذا آپ حضرات پوچھیں، دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے شیعہ قوم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.